بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں مس رفت ریحانہ، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے حمد۔ آج ہمارا نہم کلاس کا تیسرا لیکچر ہے جو کہ حمد پر مشتمل ہے، جس میں شعر نمبر 3، شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں عزیز طالبہ و طالبات شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ عزیز طالبہ و طالبات، اب ہم آتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ محرم، محرم کہتے ہیں جاننے والے کو یا واقف کو۔ نامحرم کسے کہتے ہیں؟ نا واقف کو یا نہ جاننے والے کو۔ نیکسٹ ہے بید، بید کا مطلب ہے راز۔ یا کا مطلب ہے یہاں۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، جس پر تیرا راز کھلا یا بید کھلا وہ بھی کچھ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اب ہم عزیز طالبہ و طالبات چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ اس کی قدرت کے شاہکار نمونے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر پھر بھی اندھیروں میں ہیں۔ لیل و نہار کی گردش انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، جب تک کہ اللہ خود بصیرت کی آنکھ مطلب کہ دیکھنے والی آنکھ عطا نہ فرمائے، اس کے لیے پورا جہان تاریک ہی تاریک رہے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ انسانوں کو دل کا نور تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت و ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت یاد رکھتا ہے یا اس میں ہر وقت گم رہتا ہے۔ اس کے لیے پورا جہاں تاریک ہی تاریک ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت معرفت حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اس لیے خالی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کی شان کبریائی اور عظمت بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ عبادت و ریاضت سے قرب الہی تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق و مالک کو مکمل طور پر سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بقول اکبر علی آبادی: عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اس لیے حالی کہتے ہیں کہ
جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کی ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عزیز طالبہ و طالبات، اسی لیے خالی کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہوتا ہے، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عزیز طالبہ و طالبات، اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا حلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا حلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ عزیز طالبہ و طالبات، اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی میننگ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جچتا، اچھا لگنا یا پسند آنا۔ حلت سلطانی، بادشاہی لباس۔ کملی، درویشانہ لباس۔ مگن، کھویا ہوا یا محو۔ گدا، فقیر۔ عزیز طالبہ و طالبات، اب ہم مفہوم کی جانب آتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ عزیز طالبہ و طالبات، اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ زیر تشریح شعر میں الطاف حسین خالی کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ دیگر کسی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا، نہ ہی کسی بادشاہ کی شان و شوکت کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت ہوتی ہے، اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت کی۔ بادشاہوں کی نگاہ میں ان کی بادشاہت بظاہر بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی سکون کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک درویش جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت، صبر اور شکر جیسی دولت سے نوازا ہے، راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے اور حرص و لالچ سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، یعنی کہ لالچ کو ختم کرتا ہے، یہ ایک طرف کر دیتا ہے اور اللہ کے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کرتا رہتا ہے۔ بقول اقبال، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ دراصل جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے، اور وہ اس بات کا یقین کر لے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جو سارے جہان کی حفاظت اور پرورش کرتا ہے، پھر دنیا کے کسی شخص یا بادشاہ کی ظاہری وقار کی اس کی نظر میں کوئی وقت یا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ رب العزت اسے دل کا غنا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس بظاہر مال و دولت قلیل ہی کیوں نہ ہو، مثلاً کہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل قناعت سے بھرپور اور پرسکون ہوتا ہے۔ دل کا جو سکون اللہ سے محبت کرنے والے فقیروں کو نصیب ہوتا ہے، ان بادشاہوں کی نصیب میں کہاں؟ بقول شاعر، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اب پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو ہی نظر آیا ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے
ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں ان لفظوں کے میننگز کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شے کہتے ہیں کسی چیز کو، محیط کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ و تکلیف، گلہ شکوہ اور شکایت۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس شعر کے مفہوم کی جانب آتے ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اے اللہ، جو لوگ پریشانی اور تکلیف میں تیرا شکوہ ادا کرتے ہیں یا تیرے سے شکوہ ادا کرتے ہیں، آخرکار تو ہی انہیں اس جہاں کا حقیقی خالق و مالک نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم چلتے ہیں اب اس تشریح کی طرف، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں الطاف حسین خالی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا، سورج، چاند، ستارے اس سبھی اس کے حکم کے تابع ہیں، اسی کا حکم جاری ہے زمین و آسمانوں میں، اسی کا حکم جاری ہے زمین و آسمانوں میں، اور ان کے درمیاں جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ بعض اوقات انسانوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ دنیا کے مسائل سے گھبرا کر غلط کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا میں کافی مسائل نظر آتے ہیں تو وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جب انہیں دنیا کے تمام مسائل میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس جہاں کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی گرفت اور دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتے، اگرچہ اللہ کا گلہ حقیقت میں نافرمانی اور ناشکری کرنا ہے۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، پھر بھی اللہ کی توفیق سے اور اس کے بے شمار احسانات سے خدا کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اللہ کا وجود اقرار پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر مسائل کی شدت اور کمزوریاں نافرمان بنا دیتی ہیں، انسان پھر سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ شام کی خزاں کو صبح کی بہار تو نے کیا، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار تو نے کیا۔ پیارے بچوں، اب ہمارا لیکچر نمبر 3 جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ نیکسٹ لیکچر نمبر 4 جو ہے ہمارا شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 پر مشتمل ہوگا۔